مشتاق انکل، کیا واقعی شریف خاندان کے پاس جو دولت ہے وہ کرپشن سے حاصل کی گئی ہے؟ دیکھو احمد، پولیٹیکل لوگوں پر مخالفین کرپشن کے الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ جہاں تک بات شریف خاندان یا پھر نواز شریف کی ہے تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کیا یہ باتیں سچ ہیں یا من گڑت۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں موجود نواز شریف کے کرپشن کے کیسوں کی تو وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن چونکہ شریف خاندان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، اس لیے میں آج آپ کو پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کا حوالہ دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ پاکستان میں میڈیا ہاؤسز کو خرید کر سیاستدان ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایسا انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں ہوتا۔ وہاں کے قوانین کے مطابق اگر کوئی اخبار یا میڈیا ہاؤس کوئی غلط خبر دیتا ہے تو اس پر سو کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ حد کی عزت کا دعویٰ، اگر وہ خبر غلط ثابت ہو جائے۔ عدالت اس میڈیا ہاؤس کو لاکھوں ڈالر کا ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی بغیر ثبوت کے کوئی بھی خبر نہیں دیتے۔ میں شروع کرتا ہوں ایک امریکی مصنف سے۔ امریکی مصنف رے مونڈ بیکر نے اپنی ایک کتاب کیپٹلزم الہیز ہیل میں یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف جب پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بنے، اس دوران انہوں نے $418 ملین کی کرپشن کی۔ کتاب کے مطابق نواز شریف نے 1990 میں $160 ملین کی کرپشن کی۔ یہ کرپشن لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کی تعمیری معاہدے کے دوران کی گئی۔ $140 ملین پاکستان اسٹیٹ بینک سے قرضوں کی صورت میں حاصل کیے گئے، جو بعد میں معاف کروا لیے گئے۔ تقریباً $58 ملین امریکہ اور کینیڈا سے درآمدگی گندم کی ادائیگی کی قیمتوں سے اسکیم ہوئی۔ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گندم کے معاہدے میں شریف حکومت نے واشنگٹن میں اپنے قریبی دوست کی نجی کمپنی کو قیمت سے کہیں زیادہ ادائیگی کر دی۔ گندم کی غلط انوائسز نے لاکھوں ڈالر نقد رقم بٹوری۔ کتاب کے جائزے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس بدعنوانی کی حد اور وسعت اتنی حیرت انگیز ہے کہ اس نے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ نواز شریف کے دور میں بغیر معاوضے کے بینک قرض، بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری دولت مند ہونے کے لیے پسندیدہ راستہ بنی رہی۔ معروف صحافی کا اس کتاب میں یہ بھی کہنا تھا کہ شریف خاندان نے دوران اقتدار ان پیسوں سے لندن میں پارک لین پر 4 بلکہ عظیم و شان فلیٹوں کی خریداری بھی کی، اور بعد میں پاناما لیکس میں ان فلیٹوں کی تفصیل جاری ہوئی۔ امریکی مصنف نے کتاب میں یہ بھی لکھا کہ 1999 میں پرویز مشرف نے نواز شریف کے مقدمات کی تحقیقات کا حکم دیا۔ مقدمہ چلا، سزا سنائی گئی، لیکن نواز شریف صاحب 2000 میں ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے۔ اب میں آپ کو دوسری خبر کا بتاتا ہوں۔ BBC نے فرام پاکستان ٹو پاک لینڈ کے نام سے ایک تحقیقاتی ڈاکومنٹری بنائی جس میں نواز شریف صاحب پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کا الزام لگایا۔ وہ ڈاکومنٹری میں بتایا گیا کہ کس طرح سے جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی اور پیسہ بیرون ملک منتقل کیا گیا۔ اس ڈاکومنٹری میں نواز شریف صاحب کے لندن میں موجود اثاثوں کو بھی کرپشن کی پیداوار کہا گیا۔ اس کے بعد ڈیلی میل نے جون 2018 میں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان سے متعلق ایک خبر دی جس میں نواز شریف صاحب کو پینٹ ہاؤس پائریٹس یعنی پینٹ ہاؤس کا قزاق کہا گیا۔ قزاق کے معنی آپ ڈاکو بھی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب 70 لاکھ پاؤنڈ کے 4 پرتعیش فلیٹس کے مالک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب کا خاندان کرپشن کے پیسے سے لندن میں 21 جائیدادیں بنا چکا ہے جن کی مالیت 3.25 کروڑ پاؤنڈ ہے۔ جون 2019 میں ڈیلی میل کی ایک اور خبر سامنے آئی کہ ڈیفٹ کے فنڈز کے اندر غبن کرنے اور شہباز شریف کے داماد پر کرپشن یا کیک بیکس دینے کا الزام لگایا۔ حیرت انگیز طور پہ نواز شریف صاحب نے ان تمام خبروں میں سے کسی بھی خبر یا کسی بھی صحافی کو عدالت میں سو نہیں کیا۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ 2 بار پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے تھے۔ وہ چاہتے تو کسی بھی عدالت میں عزت حد تک کا دعویٰ کر سکتے تھے اور ان خبروں کو جھوٹا ثابت کر سکتے تھے۔
لیکن ایسا نہ کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام الزامات سچے ہیں۔ بہت شکریہ مشتاق انکل۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔